कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उन मैसेकर्स के हवाले से जो जनवरी में वक़ूअ पज़ीर हुए और इंडियन फोर्सेस ने किए, 1990s के अंदर ये किए गए, और इसमें जो शहादतें हुई आज तक कश्मीरी वो लहू तलाश कर रहे हैं, वो हाथ तलाश कर रहे हैं जिनके हाथों पर वो लहू लगा हुआ है। और आज तक कश्मीरी उनके जुडिशल सिस्टम से, इंडियन जुडिशल सिस्टम से इंसाफ की तवक्को रखे हुए हैं कि काश कोई ऐसा मुनसिफ आ जाए जो उन्हें इतने पुराने केसेस के हवाले से इंसाफ फराहम करे। मैं बात कर रहा हूँ 25 जनवरी 1990 को हुए एक मैसेकर के हवाले से, जिसे कहा जाता है उर्फ़ आम में हिंदवाड़ा मैसेकर, और इसमें 17 लोगों की जानें गई। इसी तरीके से इससे कुछ पहले 21 जनवरी 1990 को एक मैसेकर हुआ जिसे गाँव कदल मैसेकर कहा जाता है, जिसमें 50 लोग शहीद हुए। और ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ ही दिनों के वक्फे से ये 2 मैसेकर्स हुए। और उसके बाद फिर 4 साल के बाद 27 जनवरी 1994 को कुपवाड़ा का मैसेकर हुआ, जिसमें 27 लोग शहीद हुए। ये वो मैसेकर्स हैं जो अनआर्म्ड लोग थे, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे हक़ खुद इरादियत। वो मांग रहे थे जिसे खुद इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू इस इशू को जो यूनाइटेड नेशंस में लेकर गया, तो उसने वहाँ पे ये बात मानी कि हम कराएंगे प्लेबिसाइड और हम इस्तिस्वाब राय जो है कश्मीरियों को कराएंगे। इन तीनों वाक़यात के अंदर कश्मीरियों ने इसके अलावा कुछ नहीं मांगा कि हमें हमारा हक दो, वो हक जो दुनिया के 7-8 अरब लोगों को मैसर है लेकिन कश्मीरियों को मैसर नहीं है। इस पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी खामोशी, जुडिशरी, इंडियन सिस्टम क्यों आज तक इन 34-35 बरसों के अंदर क्यों आज तक जो है वो इंसाफ फराहम ना कर सका कश्मीरियों को। तारुफ करवा देते हैं जी। आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तज्जियाकार भी हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं और अपना एक थिंक टैंक भी रन करते हैं। हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली रज़ा सैयद साहब, नामवर तज्जियाकार हैं, कश्मीर के हवाले से सेल्फलेस एफर्ट करते हैं, चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल EU के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फराह नाज साहिबा ने, तज्जियाकार हैं और इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखती हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालात का आगाज़ किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय हुक्मरानों की तारीख अपनी अक़लियतों और कश्मीरियों पर मजालिम से भरी पड़ी है। हिंदवाड़ा कत्ले-आम की बरसी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शोहदाए हिंदवाड़ा और जनवरी के महीने में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। 34 बरस पहले 25 जनवरी 1990 को काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के शिमाली कस्बे हिंदवाड़ा में अंधाधुंध फायरिंग करके 21 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया था और आज तक उन शोहदा के लावाहिकीन को इंसाफ न मिल सका। भारत की काबिज फौज रियासत के तूलो अर्ज में अपनी रियासती दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है, लेकिन आलमी बिरादरी भारत से अपने मफादात की खातिर खामोश तमाशाई बनी हुई है। यौम शोहदाए हिंदवाड़ा पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों की पुरअमन जिद्दोजहद को दबाने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन आज तक भारत अपने मजमूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हम शोहदा के वारिस हैं और किसी को भी इन शोहदा की कुर्बानियों से गद्दारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के खिलाफ भारत के बढ़ते हुए मजालिम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। वानी साहब, आपको सर इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाएगा कि गाँव कदल, हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा, इनके जो इस वक्त जो लोग हैं जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, इन्हें इंसाफ क्यों ना मिल सका जो वरसा है? देखिए, पहली बात मैं थोड़ा सा इन मसकर्स के बारे में, इनकी नवीयत के बारे में आपको बता दूं कि गाँव कदल का जो मसकर हुआ ये ठीक 2 दिन के बाद होता है, जब जगमोहन को कश्मीर में लाया जाता है और उसके 2 दिन और कुछ चंद दिनों के बाद जगमोहन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल लेता है। और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने की जो साजिश रची गई उसके पीछे जब हमने देखा
तो 21 जनवरी को गाँव कदर का मसकर होता है। बिल्कुल लोग सड़कों पर आए थे, थोड़ी तादाद में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ख़वातीन के साथ बीएसएफ ने कोई दस्त दराजी की थी, उस सिलसिले में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ जिस तरह ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, 52 के करीब लोग शहीद हुए और जो सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए, कुछ तो दरिया बुर्द हुए जिनका कोई अता पता नहीं, और ऐसी चीज़ें हुई। तो ये उस दिन से ये मैसेकर्स का सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ, और उसके बाद इस वक्त तक अगर मैं काउंट करूं तो 21 ऐसे वाक़ात, ऐसे मैसेकर्स कश्मीर में हुए हैं इन पिछले 34 सालों में, जिसमें इनडिस्क्रिमिनेट फायर हिंदुस्तान की फ़ौज ने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करने वालों पर किया, या बिल्कुल बिला जवाज़ फायर खोला तो लोगों को शहीद किया। और आप कहते हैं कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? वो रियासत, जिस रियासत ने एक नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया हो किसी जगह, फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि यार कहीं उनकी अदालतें शायद इंसाफ दें। लेकिन अगर आप देखेंगे इस सारे सिलसिले को, कई लोग अपनी ज़िंदगी हार गए इंसाफ मांगते मांगते हिंदुस्तान की अदालतों ने। और हिंदुस्तान की अदालतों को अगर देखें तो आपके सामने हैं शहीद मकबूल भट्ट से लेकर शहीद अफजल गोरू तक का सिलसिला उनका, और अब जो वो मोहम्मद यासीन मलिक और दूसरे जो हुर्रियत कायदीन जो हिंदुस्तान की जेलों में हैं, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, रियासती ताकत हिंदुस्तान की जुडिशरी इस्तेमाल हो रही है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। तो इंसाफ का होना किसी जगह नामुमकिन सी बात है, वो हिंदुस्तान की अदालतों से नहीं हो सकता है। फिर हंदवारा का मसकर, आपने हंदवारा की आपने बात की, हंदवारा में भी इसी तरह से एक लोगों की बिल्कुल एक कलील सी तादाद एक प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ लोगों के साथ ज़्यादती की थी, फ़ौज ने उस पर प्रोटेस्ट कर रही थी, और एकदम फ़ौज आई, उन्होंने पूरे बाज़ार में फायरिंग करके दुकानें जला दी, और ये 17 के करीब लोग उसमें मौके पर शहीद हुए। और उसके बाद जो ज़ख्मी थे, जो बाकी वो 27 के करीब लोग फिर इसमें शहीद हो जाते हैं। हंदवारा कुपवारा का मसकर की आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं 1994 की बात, वो जनरल जीडी बख्शी का नाम आपने सुना है, ही वाज एट दैट टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट इन कुपवारा में था। ये उसकी क़ियादत में हुआ है, उस जो जिसको आपने दिफाई तजिया निगार के रूप में देखा है, वो मोचे बनाते हुए। 26 जनवरी को वो दुकानदारों को फोर्स कहते हैं कि आपने 26 को आना है यौम जमहूरिया जो नामनाज हिंदुस्तान की उसकी तकरीब को मनाने के लिए। बट जैसे अभी भी किया जा रहा है, अभी भी फोर्स किया जा रहा है, वही चीज की जाती है, लेकिन लोग नहीं गए, दुकानदार नहीं गए, कोई लोग नहीं गए। लेकिन जब वो 27 को आते हैं दुकानें खोलने के लिए, 26 को वो पूरी हड़ताल करते हैं, पूरा उन्हें हड़ताल की। 27 को वो दुकानें खोलने के लिए आते हैं, दे ओपनड indiscriminate fire on them. There was no protest, there was nothing happening. Along with 3 पुलिसमैन वहाँ पर 25 लोग उस वक्त शहीद हो गए, और बाकी 27 जख्मी हो गए, और बाकी लोगों की वहाँ पर जो जख्मी हुए फिर प्रॉपर्टी जल गई। ये तमाम तर जो कोशिशें की हमारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स ने, उन्होंने इन लिटिगेशंस को कोर्ट में लिया। जो जम्मू कश्मीर का एक ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था 5 अगस्त तक, उसमें गए, हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम, सब जगह ये फाइलें बंद हो गई ड्यू टू द नॉन कोऑपरेशन ऑफ द आर्मी, आर्मड फोर्सेस की तरफ से हर जगह नॉन कॉर्पोरेशन हुई, कुपवारा के मामले में भी और दूसरी जगह पर भी। और चूंकि पुलिस और दूसरे इदारे वो भी हैंड एंड ग्लो हैं विद द ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज, सो यू कांट गेट एनी of the justice from them. तो जो justice है that remains elude for the people of Kashmir. अली रजा सैयद साहब फरमाइएगा सर, ये तो वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हुआ है, उसकी जो फोर्सेस हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग केस बनता है ये कश्मीरियों के लिए कि वो वॉर ट्राइब्यूनल में इनका केस चलाएं, इंडियन फोर्सेस को डिक्लेयर करें, जिस तरह से हमने देखा कि बाकी ममालिक में भी हुआ। जो मैसेकर्स हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर 1990 से लेके, और ख़ासकर जो हंदवारा वाला वाक़या है, कुपवारा वाला 94 वाला, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, लेकिन अभी तक आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी भी मुजरम को, किसी भी उस पर्सनैलिटी को जिसने कश्मीरियों पे, बेगुनाह कश्मीरियों पे और जो अनआर्म्ड सिविलियन पे जिस तरीके से हुआ है,
اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا وہ کونان پوسپرا کا واقعہ ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی عدالت نے کشمیریوں کی داد رسی نہیں کی. تو اس لیے کشمیر کونسل ای یو نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جتنے بھی کیسز ہمارے پاس ہیں ڈاکومنٹ ہوئے ہیں، ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ویری گڈ، آئی سی جے میں تو نہیں جا سکتے لیکن کرمنل کورٹ میں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. کشمیری 70 سال سے انصاف مانگ رہے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جس کا وعدہ انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے، جس طرح آپ نے کہا پہلے کہ انہوں نے خود کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دیں گے، وہ ریفرینڈم کروائیں گے، وہ پلیبیسائٹ کروائیں گے. لیکن بھارت نے آج تک اس سے اجتناب کیا، آج تک اس نے وہ وعدہ جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ پورا نہیں کیا. یو این ریزولوشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہیں، جو کچھ ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کی نہ تو انکوائری ہوئی ہے نہ کسی کو سزا دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا کے اس کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ ٹیسٹ کریں. ویسٹرن ورلڈ کی جو اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. جب تک کشمیریوں کو انصاف نہیں ملتا وہاں پہ امن قائم نہیں ہوتا. فرحان ناز صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس رہا ہے سارے عرصے کے اندر، ہم نے دیکھا ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ کشمیر کاؤنسل ای یو اس کیس کو لے کر جائے گی. وائی ناٹ کہ یورپی یونین لے کر جاتی، وائی ناٹ کہ اسے سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس کیا جاتا کہ کشمیریوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ایک بڑا پلانڈ وے میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے جو آج تک 2024 تک جاری و ساری ہے. جو منظر آپ پیش کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ 90s کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آج ہی کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کشمیر کا، اس وقت سے لے کر اب تک فرام 47 ٹل ڈیٹ کشمیریوں کو نہ ان کا جائز حق مل رہا ہے، نہ ان کی بات کو سنا جا رہا ہے، نہ ان کے ساتھ جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہے اس کو کوئی دیکھ پا رہا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت بھی جب ڈیسیژن آیا تھا تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس میں یونائٹڈ نیشن سب سے آگے تھا، اس نے ایک ڈیسیژن لیا کہ پلیبیسائٹ ہوگا، لیکن اس کا کیا آؤٹ کم نکلا؟ ابھی تک کوئی واضح ہمارے پاس کوئی حل نہیں نکلا ہے. اور سیکنڈلی کیا ہم یہ جو ایٹراسٹیز اب ہو رہی ہے، سارٹ آف جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے کشمیر میں، کیا اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جا سکتے ہیں؟ اور ای یو کیوں لے کے جائے؟ وائی ناٹ اسلامک کنٹریز ان کو لے کے جائے؟ میں بار بار میڈیا کے وسیلے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مسلمان ممالک کو، مسلم امہ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس مقصد کے لیے، کیونکہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے بکھرے پڑے رہیں گے تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور جس کی کوئی انتہا کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی. جو غازہ میں ہو رہا ہے وہ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، وہ ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس کو آگے پہنچاتا نہیں ہے. دیٹس the main reason کہ آج مسلمان ہر جگہ ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں. So we should, instead of looking towards Western countries, Europe یا South African countries کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم لوگ مسلمان ممالک جن میں سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، یہ تمام آ جاتے ہیں، ان سب کو اکٹھا ہو کے کشمیریوں کے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ جو کیسز آپ نے بیان کیے ہیں اور جو آج کے کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بہت ویلڈ ریزنز ہے کہ ان کو کب، کیسے اور کہاں انٹرنیشنل کورٹ میں چیلنج کیا جائے. میں لاسٹ اس کے بعد میں دوسرا جو ہے ٹاپک پر بھی جانا یہ فرمائے گا کہ جو ایویڈنسز ہیں جو کلیکٹ کیے گئے ہیں، خرم پرویز نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے، وہ کتنے سفیشینٹ ہیں کہ اسے انٹرنیشنل سطح کے اوپر اجاگر کیا جا سکے اور کورٹس میں لے کے جایا جائے؟ دیکھیں، میں 2 رپورٹس کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک تو ہے اسٹرکچر آف وائلنس، وہ 850 پیج کی ایک رپورٹ ہے. وہ کوئی کسی سے پوچھ کر نہیں، وہ صرف رائٹ ٹو انفارمیشن کو استعمال کر کے ایک خاص عرصے میں وہ رائٹ انفارمیشن حاصل تھا، سرکاری دستاویز میں ساری چیزیں تھیں. اسی طرح ایلیجڈ پرپریٹرز، ایک پوری رپورٹ ہے جس میں صرف 300 کے قریب کیسز جو ہیں ان کو اس میں ٹیکل کیا گیا ہے، ان کو دیکھا گیا ہے، اور جس میں آئی تھنک 331 انڈین آرمی آفیسرز فرام دا رینک آف ٹو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل جو مختلف کرائمز میں انوالوڈ ان دوز کرائمز، جن کے ڈائریکٹ احکامات سے وہ جرم ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. اور وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ سرکاری دستاویزات سے ہیں،
وہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے ایلیج کیا ہے, دوز آر پرووڈ. ٹھیک ہے, تو ان کا صرف یہ ہے کہ دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنلی, آپ نے دیکھا کل غزہ والے معاملے پر جو انٹرنیشنل ایک بڑی ہوپس آئی ہوئی ہیں, کشمیریوں کی بھی ہوپس آئی ہے, ججمنٹ آئی ہے, ساری چیزیں آ گئی ہیں, سارا ہو گیا یہ ساری چیزیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں ان تمام ججمنٹس, ان تمام چیزوں کے لیے پیچھے فورس ہونا لازمی ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں پوری انٹرنیشنل جو public opinion ہے, they are with the people of Palestine, but unfortunately the western governments, American government, وہ are with there, the power lies there, that's why the genocide continues. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک ساؤتھ افریقہ کی طرح کا ایک ملک اٹھے گا اور یہ علم بلند کرتے ہوئے کشمیریوں کی جتنے کیسز ہیں جو میسیکرز ہوئے ہیں ان کی آواز بنے گا, اور یقیناً کشمیریوں کی جو ہوپس ہیں اس حوالے سے کافی ہائی ہوئی ہیں. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم کریں گے انڈیا کے ان دعووں کے حوالے سے جو وہ کرتا آیا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے اندر گھس کر مارتے ہیں, دوسرے ممالک میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے صرف ایشیا تک محدود نہیں ہونا پڑا بلکہ ہم یورپ کے اندر بھی کر سکتے ہیں, یو کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ہم نارتھ امریکہ کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ کے اندر انہوں نے یہ تمام کاروائیاں کی اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک پریشر بھی بلٹ ہوا. لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ انڈیا خاموش ہو گیا یا اس نے بیک سٹیپ لے لیا, بلکہ اب یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ جو کینیڈا کے انتخابات ہوئے ہیں اس پہ جو یہ بوسٹ کر رہے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے 2019 میں کینیڈا میں اور 2021 میں, اس کے اندر بھارت انوالو تھا, اس کے اندر بھارت نے میڈلنگ کی, انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, بالکل ایسے ہی جیسے کہ رشیا کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس نے امریکہ کے اندر 2016 میں جو انتخابات ہوئے اس میں اثر انداز ہونے کی اس نے کوشش کی. تو اس دعوے میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اب اس کے اوپر انکوائری کمیشن بھی بیٹھ گیا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم اس کی انکوائری جو ہے وہ کریں گے اور مئی تک اس کا جو انٹرم رپورٹ ہے وہ سامنے آئے گی. اس پر ذرا بات کریں گے. جو بپھرا ہوا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بیل بن چکا ہے بھارت, اسے کیسے روکا جائے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا کردار ادا کر؟ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, ابھی جو ریولیوشن سامنے آ رہی ہے کینیڈا کے الیکشنز کے حوالے سے 2019-2021 میں کہ انڈین انوالومنٹ اس کے اندر ہے, باقی دیگر ممالک کا ذکر ہے, لیکن ہم جو فوکس رکھیں گے وہ انڈیا کے ریسنٹ جو اقدامات ہوئے ہیں جن میں سکھ رہنماؤں کا قتل ہے اور اس کے بعد یہ انتخابات میں مداخلت یا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ پورا دنیا کا جو ایک فیبرک ہے جس کے اندر ایک نارمز تھی وہ انڈیا چینج کرنے جا رہا ہے اور اس کے میں بگاڑ پیدا آ رہا ہے؟ انڈیا کا رول ان تمام امپورٹنٹ کنٹریز میں کس حد تک ہے؟ تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے انڈیا آر ایس ایس ایجنڈے کے تحت اپنے ڈائسپورا کو انگیج کر رہا ہے ان تمام ویسٹرن کنٹریز میں, جس میں امریکہ, کینیڈا, یو کے اور باقی یورپین کنٹریز کے ممالک بھی آ جاتے ہیں. آپ کی توجہ میں دلاتی جاؤں کہ انڈیا نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں جہاں پہ انہوں نے مردوں کو جابس دی ہوئی تھی اور ان کو ریکروٹ کر کے ان کو استعمال کیا جاتا تھا ٹو ریلیز این جی اوز. تو انڈیا کی انوالومنٹ تو کافی وہ جو کہتے ہیں نا ڈیٹیلڈ ہے, اینڈ پروبیبلی دیٹس دا ریزن جو ریسنٹلی سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے امریکہ میں کلنگ کی پلاٹنگ ہوئی ہے, اس کے تحت کینیڈا نے بھی اور فائیو آئیز کو جنرلی اگر ہم دیکھیں تو فائیو آئی انٹیلیجنس ایجنسیز نے انڈیا کو اکاؤنٹیبل قرار دیا ہے کہ انڈیا اس طریقے کی حرکتوں میں ملوث ہے. اور اس کو میں ایسے نہیں دیکھتی ہوں کہ کیا انڈیا کو انہوں نے پینلائز کرایا یا انڈیا کیا کیا. آئی تھنک دے آل آر ویری اویئر آف کہ انڈیا ان کے اپنے سسٹم کے اندر گھسے چلے جا رہا ہے. تو انڈیا کو اس کی اوقات میں اور اس کو کٹ ٹو سائز کرنے میں انہوں نے جو فائیو آئیز کا رول ادا کیا ہے کہ انڈیا کو بتایا کہ وی آر واچنگ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, تو وہ ان کو سب کو پتا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان تمام مضبوط ممالک کو انڈیا کو ایک چودھری کے طور پہ اس ریجن میں یوٹیلائز کرنے کے لیے ان کو اس کی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انڈیا کی ان تمام حرکتوں کو کور کرتے جا رہے ہیں جو شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے سامنے کینیڈا کی ایگزامپلز آ رہی ہے, کل کو ایک اور کسی اور ملک کی ایگزامپلز آتی ہوتی, جیسے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سیاست میں اسرائیل کا بہت اسٹرانگر رول ہے, اس کی لابینگ ہوتی ہے. تو کیا آئندہ کی فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان ممالک میں انڈیا کی بھی لابینگ ہوگی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کو انڈیا کی ضرورت ہے ون وے اور دی ادر. اب اس ضرورت کو وہ کس حد تک کنٹرول کر پائیں گے تاکہ انڈیا کو اس کی لمیٹیشن میں رکھا جائے, ٹائم ول ٹیل.
ٹھیک ہے علی رضا سید صاحب، یورپ کے اندر کتنی ریئلائزیشن پائی جاتی ہے؟ ڈس انفو لیب جو انڈیا نے کارنامہ کیا وہ سامنے آ گیا، اس کے بعد جو اس طرح کی اسیسینیشنز کی کاروائیاں ہوئیں، وہ نجر کا کیس ہو یا پھر وہ گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر حملہ کرنے کا کیس ہو، اس کی جو کال ریکارڈ کی گئی، پکڑی گئی، اور اس کے بعد یا پھر یو کے اندر سکھ رہنما کا قتل ہو، یورپ کتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے انڈیا کی ان انوالومنٹس کی وجہ سے؟ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نالج میں ہے. ڈس انفو لیب نے جب اس چیز کا انکشاف کیا تھا کہ بھارت کی جو نیوز ایجنسی ہے اس نے کس طریقے سے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے میں اور کشمیری تحریک کو خاص کر جو ہے نا دہشت گرد تحریک کے طور پہ پیش کیا، اور اس کو انہوں نے کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا یہاں کے میڈیا کو، یہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا عوام تک، لیکن وہ بے نقاب ہوا. اب بات وہی ہے کہ ان کو اس خطے میں چائنا کے سامنے کوئی ایک طاقت چاہیے، جو چائنا کی بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے، جو عروج ہے اس کو روکنے کے لیے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں پہ یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک علی رضا سید صاحب اس وقت اگر یہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو گھر تو آگ تو ان کے اپنے گھروں تک پہنچ چکی ہوئی ہے؟ یعنی وہ جو خالصتان کے رہنما ہیں وہ کینیڈین بھی تھے، وہ اس ملک کے شہری بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا. لیکن یہاں پہ بھی میرا خیال میں جو پبلک اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ بھارت کس طریقے سے یہاں کے معاملات میں میڈلنگ کرتا ہے، یہاں کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں، اور جس طریقے سے وہ اپنے ڈائسپورا کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے اس وقت یورپ میں بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن یہ جو پبلک ہے یورپ کی وہ سمجھتی ہے کہ اس انفلوئنس کو کم ہونا چاہیے، اس انفلوئنس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں ایک بیرونی طاقت جو ہے وہ اس طریقے سے جس طریقے سے بھارت کر رہا ہے، جیسے انہوں نے کینیڈا میں کیا یا یو ایس میں کیا، وہی چیز یہاں نہ ہو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپین ذمہ داران ہیں ان کو احساس ہے اور وہ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پریشر نہیں ڈالتے، اس طریقے سے بات نہیں کرتے اوپنلی جس طریقے سے کرنی چاہیے. لیکن ایک دن ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طریقے سے اگر یہ حالات اسی طرح رہے اور بھارت کو اسی طرح انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو یہاں کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی کی ایک خاتون تھی یہاں پہ، وہ یہاں سے رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ جو کینڈیڈیٹ تھے یا جو ممبر تھے ان کو لے کے گئی تھی. تو وہ ایک الائنسز بنا رہے ہیں، اور ایسی این جی او جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. بہت خطرناک ہے یورپ کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. میں لاسٹی آپ کی طرف آتا ہوں. وانی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ جی دنیا اس لیے خاموش ہے کیونکہ اکانومی انڈیا کی بڑی ہے اور اکنامک کنسیڈریشن ہے. اکنامک کنسیڈریشن کی اتنی بڑی کاسٹ دنیا تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ابھی شاید دنیا کو اس چیز کو ریئلائز کرنے میں وقت لگ جائے گا کہ کس طرح سے ہندوستان کی جو بڑھتی ہوئی مداخلت مغربی معاشرے میں اور ایون فار ایسٹ کے معاشرے میں، دوسری معاشروں میں ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہندوستان کے ریڈیکلائزیشن جو انڈیا میں ہو رہی ہے، سافران ٹیرر ہم کہیں یا جو بھی کہیں، یہ سوچ کہیں، یہ ساری جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، تو یہ ڈیفینیٹلی ان کی جو سوشل فیبرک ہے وہاں پر رائٹ ونگ سوچ کے جو لوگ ہیں ان کو پروان چڑھاتی ہے، جو یورپ کے لیے خود ایک خطرہ ہوگا، جو امریکہ کے لیے خود ایک خطرہ ہوگا، اور یہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہم نے ان کی چھوٹی موٹی مثالیں تو ہم نے دیکھ لی، لیسٹر میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، اس طرح امریکہ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ابھی سامنے آ رہی ہیں. تو جس طرح نکی ہیلی کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بننا، یہ ساری چیزیں یہ اس کے شروعات ہیں، یہ وہ پہلو ہیں، وہ جو شروعات کے پہلو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا یہ ریئلائز کرتے کرتے جب پہنچے گی تو ان کا اپنا جو سوشل فیبرک جو ہے وہ تہس نہس ہوا ہوگا. تو دے شوڈ ریئلائز اٹ ایز سون ایز دے کین، تاکہ اس کی کانسیکوینسز بڑے ڈائر ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے وانی صاحب کا، علی رضا سید صاحب کا اور ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ کا. آج کے دونوں موضوعات حوالے سے انہوں نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.